اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حیات الصحابہ کے درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت علی نے پوچھا اے محمد یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے مجھے آپ اپنے لیے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا ہے. میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ دونوں بتوں کا انکار کر دو. حضرت علی نے کہا کہ یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا. آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان کرنے سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے، تو آپ ان سے فرمایا اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی حال میں رات گزاری. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا. اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزیٰ کا انکار کرو اور اللہ کے تمام شریکوں سے الگ ہونے کا اظہار کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا. حبہ اورنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دن منبر پر ہنستے ہوئے دیکھا اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہنستے نہیں دیکھا تھا. آپ کے دانت ظاہر ہو جائے. پھر فرمایا ابو طالب کی بات یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں اپنے بطن نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سرین سجدے کی حالت میں میرے سے اوپر ہو جائیں، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر حضرت علی اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے. پھر فرمایا کہ اللہ میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے میرے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے. یہ بات 3 بار کہی اور فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا. حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے حضرت عمرو بن ابسہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اسلام لانے میں آپ کا 4تھا نمبر ہے؟ انہیں فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھاتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھا. پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں کہتا ہے، بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے. میں اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکہ پہنچا. وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ کی مخالف اور بہت بے باک ہیں. میں بڑی ہلا جوئی کے بعد آپ تک پہنچا اور میں نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. میں نے عرض کیا کہ اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں؟ پھر میں نے عرض کیا
آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو کہتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کیا واقعی اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے، اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ اور حضرت ابو بکر کے غلام حضرت بلال تھے۔ میں نے عرض کیا میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عمرو بن ابسہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ کی خبریں اور آپ کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا وہ مکی آدمی جو مکہ سے تمہارے یہاں آیا ہے اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ان لوگوں نے کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے، اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے بیچ رکاوٹ بن گئی، اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن ابسہ کہتے کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تم وہی نہیں ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں وہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں۔ اس کے بعد حدیث کا کافی حصہ اور بھی باقی ہیں۔ حضرت عمرو بن ابسہ کی ایک حدیث اور بھی ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے اور راستوں کو پر امن رکھا جائے اور بتوں کو توڑا جائے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ احکامات جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے بہت اچھے ہیں، اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور آپ کو سچا مانتا ہوں۔ کیا میں آپ کے ساتھ ٹھہر جاؤں یا آپ جو مناسب سمجھیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اسے کتنا برا سمجھ رہے ہیں، اس لیے اب تم اپنے گھر جا کر رہو، اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو کہ اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے حضرت عمرو بن عاص بھی اس کے بارے کے تعلق سے بھی ہم نے سنا، اور حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا کہ کس انداز سے دین لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے ان کو دعوت دی اور کس انداز سے لوگ دین پر چلے، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پکا رہ کر کے عمل کرنے والے بن گئے۔ اللہ ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو مکمل طور پر اپنے دل میں اتارنے کی، اپنے ذہنوں میں رکھنے کی اور اپنی زندگی میں اتار کر امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرماوے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ہم تک پہنچ جاوے اور اس پر چلتے ہوئے ہم دوسروں تک پہنچالے بن جاوے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔